السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پریس کانفرنسوں کا موسم ہے، تابڑ توڑ حملے ایک دوسرے پر، روز کی ایک پریس کانفرنس، ادھر سے ایک پریس کانفرنس جوابی، ادھر سے آج بھی پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس۔ اسلام آباد میں سردی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو موسم کی گرمی ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گئی ہے۔ جو سیاسی گرمی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ایک طرف پی ڈی ایم اور ایک طرف حکومت۔ آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سینٹ کے الیکشنز بھی تھے وغیرہ وغیرہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ الیکشنز ہم نے استعفے دے دیے، جو کہ انہوں نے کہا کہ دے دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہے کہ دوبارہ الیکشنز ہو جائیں۔ حکومت کہتی ہے ہم الیکشنز کروا دیں گے۔ کیا حکومت دوبارہ الیکشنز کروا سکتی ہے؟ پہلے سنیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا۔ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے، بائی الیکشن کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم۔ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں۔ مصدق ملک صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے سینیٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، چوڑیاں نہیں پہنی انہوں نے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند منشا، گو کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو عادت ہے، جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا۔ اب جو بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ قانون ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، یہ ساری چیزوں کی موجودگی میں کسی کا تبصرہ بنتا نہیں ہے۔ سر پرائم منسٹر کس پہ تبصرہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ آپ ہیں کون یہ کرنے والے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا اس پہ۔ نہیں سن لیں ذرا، مسیف صاحب نے اس بات پہ بھی بات کی ہے کہ جب الیکشن کمیشن ہے، جب کام الیکشن کمیشن کا، تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ الیکشن پہلے کرانے کا اناؤنسمنٹ کر دیا۔ اور سنیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ من پسند طریقہ کار ہے انتخاب کا، وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا؟ آپ نے خود ہی سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی۔ جب آپ کو آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ آئین یہ کہتا ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز میں۔ سو سینٹ الیکشن کا آپ نے ایک سپن مارا آپ کی حکومت نے، اور دیکھیں ریاکشن کیا آ رہا ہے اس ساری چیز کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی ہے تو انہوں نے آرٹیکل 224(3) کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اگر پڑھ کے آپ کو سنا دوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ جی میں کون ہوتا ہوں، یہ تو آئین پاکستان یہ بات کر رہا ہے، اور بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 30 دن پہلے، جس دن کے ایکسپائر ہو رہی ہو ٹرم، الیکشن کمیشن یا الیکشنز سینٹ کے کرائے جا سکتے ہیں۔ اب ایسی جب آپ کانسٹیٹیوشن کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک ذاتی کسی کی منشا نہیں ہوتی ہے، ذاتی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ بات کا بتنگڑ بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو اس چیز سے کوئی وہ ہوئی ہے، بیکاز کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہم تو یہی قانون کے مطابق، ہم قانون اور آئین والے لوگ ہیں، اسی کے تابع ہیں، اور اسی کے مطابق ہم الیکشنز ہوں یا کوئی بھی کام ہو وہ اس کے تحت ہم کریں گے۔ مصدق ملک صاحب وہ کہتے ہیں آئین ہے، آپ کو تکلیف کس بات کی، اور دوسرا الیکشن ہونے نہیں دیں گے، وہ ویسے یاد رکھیے گا، انہیں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اچھا، چوڑیاں کا تو پھر میں پوچھ لوں گا مصدق ملک سے کہ انہوں نے جی مصدق ملک صاحب کیوں جی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو موو ہوئی ہے، اس سے آپ کو نروسنس نظر آتی ہے اور پریشانی نظر آتی ہے۔ 70 سال سے خاص مخصوص طریقہ کار سے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جو جلسے ہو رہے تھے ان سے حقیقت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا ہوتا یا عوامی رائے کا پریشر نہ آیا ہوتا تو بڑی واضح شکل کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی ہچکچانے کی یا نروس ہونے کی یا تاریخیں بدلنے کی، جس سے معلوم تو یہی پڑتا ہے نمبر 1 کہ بہت زیادہ نروسنس ہے۔ دوسرا یہ جو شو آف ہینڈز والی بات ہے، ضرور کریں شو آف ہینڈز، میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کچھ ترمیم آئین میں کرنی پڑے گی، اور تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو
ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، جس کے لیے ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، بات سمجھنی پڑے گی اور بات سمجھانی پڑے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹرانسفربل ووٹ ہے اس کا طریقہ کار. ہاں لیکن اس کو اٹارنی جنرل صاحب نے آج کلیئر کر دیا. یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ یہ سیدھا ووٹ نہیں ہے کہ ون مین ون ووٹ، یہ ٹرانسفربل ووٹ ہے. یہ تو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اس کو کلیئر کر دیں گے کہ ایک جو بھی شخص ووٹ ڈالے گا وہ پتا ہو کہ کس کو جا رہا ہے. جی بات ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو سیکرٹ بیلٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا بدلنا پڑے گا. اب یہ بات جو ہے ہم بالکل سڑک تک بھی لا سکتے ہیں. پروونشل اسمبلی، آپ کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک اپنا پہلے ووٹ دکھائے اور اس کے بعد ڈالے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا حرج ہے؟ اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا ووٹ کاؤنٹ ہو، تو ہر ایک بندے کی ایک تصویر وہاں پہ لگا دیں بوتھ میں. جو بھی ووٹ ڈالنے جائے ایک کیمرہ لگاؤ، وہ دکھائے میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں، اور فولڈ کر کے پرچی اندر ڈال دے. بالکل اسی طرح سینٹ کے بھی آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ کا رویہ آمرانہ نہ ہو اور آپ جمہوری ذہن رکھتے ہوں، تو آپ کو وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس پروسیس سے تعلق رکھتی ہیں، جو ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، آپ کو ان سب کو آن بورڈ لینا ہوگا. ان کو اپنی بات سمجھانی ہوگی، کچھ ان کی بات سمجھنی ہوگی. بظاہر ایسا لگتا ہے، میں اب یہ مذاق میں بات کر رہا ہوں کیونکہ شبلی میرے بھائی ہیں، وہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ میں سیریسلی کوئی ان پہ حملہ کر رہا ہوں. لیکن بظاہر ایک تاثر عام یہ مل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیساکھیاں جن کے سہارے یہ آئے تھے وہ لڑکھڑا رہی ہیں اور اس وجہ سے اب ان کو خطرہ ہے کہ کہیں لوگ ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں اور ووٹ نہ دے دیں، اور اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا ووٹ دکھا کے ڈالے. تو یہ ایک بات بعض لوگوں نے میرے ساتھ کی. میں تو ابھی تک اس بات پہ صرف مسکرایا ہوں، کھلکھلا کے ہنسا نہیں ہوں، مگر مسکرایا ہوں صرف اس بات پہ. اور مجھے لگ رہا ہے کاشف صاحب کہ آپ بھی تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر ضرور جا رہا ہے کہ کہیں بیساکھیوں کی نہ کوئی لڑکھڑاہٹ ہو جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دکھا کے کل کو کہیں گے کہ عمران خان صاحب سے اٹیسٹ کروا کے ڈالے ہر ایک. تو اس کی بھی کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ عمران خان صاحب کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی کروا لیں گے. جناب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بات انہوں نے مان لی کہ جو 2243 ہے وہ تو ایک آئینی ایک شک ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا. اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے تو خیر سینٹ نہیں تھی، لیکن 74 سے آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، قانون میں اگر قانون میں یہ چیز دی گئی ہے اور اگر ہم قانون کا استعمال کر کے آئین کے مطابق چیزیں کریں تو اس میں برا کیا ہے؟ نمبر 1. سر لیکن آپ جلدی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی اگر پوچھتے ہیں نہیں دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے، ہم جنرل الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے وقت سے پہلے. کر سکتے ہیں تو بالکل. تو اسی طرح اگر اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، بھٹو صاحب نے کیے تھے ایگزیکٹلی کئی دفعہ ہوئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اچھا آپ نے کیوں 3 مہینے پہلے کیوں کرا دیے الیکشن، آپ نے 6 مہینے پہلے کیوں کرا دیے. یہ تو بھائی ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز کوئی ایسی عام وہ نہیں ہے. نارملی ہوتا یہی ہے کہ ایک سال میں جب 12 کو ہو تو 11 کے سے پہلے ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایک پروویژن ہے وہ ہم نے کر دی ہے. اب اس میں 1 مہینے سے فرق کیا پڑ جائے گا ان کو؟ ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ شو آف ہینڈز کی بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے مریم صفدر نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس سے ان پرنسپل تو ایگری کرتی ہیں. اس کی وجہ ہے یہ، ایک تو یہ کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا جو آئیڈیا ہے اس کو انڈورس کر دیا ہے. سیکنڈلی ان کے ہو رہے ہیں تقریباً 17 سینیٹرز ریٹائرڈ. اب اگر جس طرح کے شو آف ہینڈز ہو تو اس میں ان کے تقریباً 3 سینیٹر واپس آ سکتے ہیں، اور اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہو تو مجھے لگتا ہے ان کا ایک بھی نہیں آئے گا. یہ ایک چیز ہے جس میں کہ ادھر انہوں نے اگر ان کا نہیں آئے گا تو پھر ان کو تو کرنا چاہیے کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی دیٹس وائی انہوں نے کہا بھی ہے اور نہیں بھی کہا بھی ہے کہ جی. مجھے آپ کی آرگومنٹ سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ ڈر رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ سے تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ یار بالکل بہت اچھی بات ہے. کہا ہے نا کہ اس میں بنیادی طور پہ ایگری کرتی ہوں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، لیکن مگر چونکہ چنانچہ وہ والی بات ہے. تو اس لیے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ بیسیکلی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. بیکاز دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اسپیشلی جو لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے.
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا آگے پولیٹیکل جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا. یہ ڈیٹس پہ ڈیٹس دے رہے ہیں. یہ پریشان ہے لاہور جلسے کے بعد ایسے ویسے ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں, جلسے والے دن دیکھیں, بات کی جو ان کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھیں, جو ان کے بیانات ہیں جو چھپ رہے ہیں, کس طرح ان کے اندرون خانہ کس طرح سے ایک دوسرے پہ بلبہ ڈالا گیا, کس طرح سے ذمہ داریوں کی پورا نہ کرنے کی باتیں ہوئیں, ہر طرح کی باتیں ہوئیں. کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ان کا جلسہ فیل ہو گیا. وہ جلسہ نہیں تھا فیل, وہ تھا ان کا پورا جو بیانیہ ہے وہ فیل ہوا ہے. اب جب آپ کا پورا بیانیہ جس کو کہ آپ لے کے بڑے اس سے چل رہے تھے وہ بالکل ریجیکٹ ہو گیا, اور ایک ایسی جگہ پر جو کہ ان کا قلعہ سمجھا جاتا ہے, لاہور کو یہ اپنا قلعہ بناتے ہیں. اب اگر وہاں سے بھی ان کو, گھر سے بھی ان کو ایسی رسپانس ملی ہے تو ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ ڈیسپریٹ, بیکاز اس میں تو وہ شو تو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کا تھا جہاں پہ کہ ان کی 10 سے زیادہ سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, ادھر نہیں کر سکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کا پورا ایک جو گیم پلان تھا وہ بالکل ریٹل ہو گیا ہے. اس میں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرح سے اس جو غبارہ جس میں سے کہ ہوا نکل گئی ہے اس کو دوبارہ سے ملک کس طرح صاحب انفلیٹ کریں. یہ لاہور کے جلسے پہ دونوں سائڈوں میں بڑی لیدے ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے ناکام ہو گیا, آپ کہتے ہیں کامیاب کوئی نہیں. جب یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے بیان یہ آتا ہے کہ جناب اگر کوئی پریشانی نہیں اور جلسہ ناکام ہو گیا تو سارے وقت بیانات کیوں دیتے رہتے ہیں. یہی بات یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں سر اگر اتنا ہی کامیاب جلسہ تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہے. ہر روز یہ کہا جاتا ہے کامیاب ترین جلسہ, اس سے بہتر جلسہ زندگی میں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنا کامیاب جلسہ تھا, وہ تو ٹی وی اسکرینیں آپ کو خود دکھا دیں گی. سو کیا کہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے, کون ٹھیک ہے اس پہ, جلسہ کامیاب تھا ناکام تھا, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جی کاشف عباسی صاحب, میں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا, میں تو جلسے میں موجود تھا, میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, مجھے معلوم ہے جلسہ کتنا بڑا تھا. لیکن اگر نروسنس ہمیں ہوئی ہوتی تو رسپانس ہماری طرف سے آتا. میں نے تو آپ کے پروگرام کے شروع میں بتایا ہے کہ اگر لاہور کا جلسہ اتنا چھوٹا تھا تو پھر سینٹ کے الیکشن پہلے کروانے کی ایک دم ضرورت کیوں محسوس کی گئی, آپ خود سوچیں. اور میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک نقطہ جو سڑک کے اوپر لوگ اس وقت تو مسکرا کے کہہ رہے ہیں, پھر ہو سکتا ہے سختی سے کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ صرف یہ لڑکھڑائے بلکہ بیساکھیاں بھی لڑکھڑا گئیں لاہور کے جلسے کے بعد. تو یہ سوال کا جواب تو صرف ان کے پاس ہے کہ ایک دن جلسہ ہوا, اس سے اگلے دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ کر دیں گے, ہم سینٹ کے الیکشن. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ وقت سے کروا لیتے, لیکن آپ پہلے بھی کروانا چاہیں, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے کروایا تھا. آپ حکومت, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, حکومت ڈیزالو کر دیں اور حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد الیکشن کروا لیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے کیونکہ وزیر اعظم اسمبلیز ڈیزالو کر سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے اگر سینٹ کے الیکشن کا فیصلہ کرنے کا حق جو ہے میرے خیال کے مطابق وہ تو الیکشن کمیشن کو ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, ایگزیکٹو فیصلہ نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. لیکن اگر الیکشن کمیشن کو بھی گھر کی لانڈی بنانا چاہیں وزیر اعظم صاحب, کیونکہ اس سے پہلے وہ نیب کو بنا چکے ہیں, شاہدرہ کے تھانے کو بنا چکے ہیں, پھر شاہدرہ سے لے کے گجرانوالہ کے تمام تھانوں کو بنا چکے ہیں, اس سے پہلے اور بھی بہت سے آپ نے دیکھا جس طرح ایس پیوں کو تبدیل کیا گیا اس وجہ سے کہ کسی کو روکا کسی کو نہیں روکا. تو اگر واقعی تمام ادارے ان کے گھر کی لانڈی ہیں اور الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ وزیر اعظم کا کام ہے, وہی نیب کے چیئرمین ہیں, وہی الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے, ایک طرف کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے, پہلے فیصلہ تو کر لیں. یہ بات بھی دیکھیں, دیکھ لیں کہ یہ کیا بات نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے ہمیشہ مریم نواز شریف صاحب اور میاں صاحب کہتے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کی تو اس کے پلے کیا ہے. بات تو سن لینا. جی وہ میں نے بھی تھوڑی سی بیساکھیوں کی بات تو کی ہے, 2-3 مرتبہ کی ہے, 2-3 مرتبہ آپ مسکرائے ہیں. لیکن جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو رویہ ہے جس کو فیشسٹ رویہ کہتے ہیں, جس کے متعلق انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہٹلر جو ہیں وہ یو ٹرن لینا سیکھ لیتے میری طرح تو وہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر گنے جاتے. تو اگر ان کا رویہ یہ ہے کہ میں نیب کے ذریعے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے پھانسی کی چکی میں پھینکوں گا تو 20-30 کلو ہیروئن نکل آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہتا تھا مجھے قید کر دو تو شاہد عباسی کو میں نے ڈال دیا پھانسی کی چکی کے اندر. اور ہر جو ان کو پسند نہیں آتا ہے سیاسی لیڈر, اس کا وہ پہلے نام لیتے ہیں, کچھ دن کے بعد وہ نیب پکڑ کے لے جاتی ہے, اس کو جیل میں رکھتی ہے, اس کو پریشان کرتی ہے. ہم نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی دیکھا. میں مسکرا دیا, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, ظاہر ہے میں تو مسکرائی دیتا ہوں, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کو جی میں بھی مسکراتا ہوں, میں بھی چھوٹا آدمی ہوں. آج جب ان سے پوچھا گیا کہ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری, اب کسی رپورٹ جو پروونشل گورنمنٹ کی آنی تھی,
مریم نواز شریف صاحبہ نے بیان کیا دیا ذرا دیکھ لیں. وہ سے آپ بھی بہت ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اکیلے خالی کو ہمارے پہ بڑا پریشر ہے بیساکھیوں کا پریشر آپ لوگوں میں بھی بہت ہے. ذرا سنیے گا. آرمی چیف اور ISPR کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی اس کے اب بلاول سے ڈسکس ہوا ہے کہ کب آپ رپورٹ لا رہے ہیں. اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. جی قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میں آپ کو میاں صاحب کا ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں جس جو میاں صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس ٹویٹ کو. سو ٹانگیں ساروں کی کامتی ہے سر. یہ ویسے ٹارزن بننے کا شوق بھی ساروں کو ہی ہے. انکوائری رپورٹ آن کراچی آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. آج آپ کہتے ہیں جناب بس بہت ہے, کافی ہے ہمارے لیے جتنا آنا تھا. سو لتا جتنے کم دیا نا من بھی لیا کرو ساڑیاں لتا بھی کم دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو میں بتاؤں میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں مجھ سے کہہ رہے ہیں یا شبلی فراز صاحب سے. سوری مجھے پتہ نہیں چلا. اگر مجھے اجازت دیں چلیں منسٹر صاحب کو سوچ بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کیوں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جو جلسے جلوس یہ جو ساری چیزیں جو کر رہے ہیں ان کے بیانات آپ دیکھ لیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. پہلے یہ خاموشی سے یہ باتیں کرتے تھے, اب یہ اوپنلی کرتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس میں سے سینٹ میں سے اس کا صفایا ہو جائے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا. ان کے جتنے جائیں گے اتنے تقریباً واپس آ جائیں گے. مسئلہ ہے ان کو, اور جب ان کو مسئلہ ہے تو یہ صرف کوئی قوم کے مفاد میں یا عوام کے مفاد میں یہ جو سارے جلسے جلوس ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ نہیں کر رہے. یہ کر رہے ہیں ایک بہت ہی شارٹ ٹرم ایک غیر جمہوری قسم کی حرکت جس میں کہ ایک الیکشن جو کہ سکیجولڈ ہے ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ لاکھ قسم کی وہ کریں کہ جی بیساکھیاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں. ہماری بیساکھیاں عوام ہے بھائی. ہم آپ کی طرح ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آئی ہے. آپ کا تو سارا سیاسی سفر ہی اسی پہ ہے. آپ آج یہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا, یہ نہیں مزہ کا خیز بات نہیں ہے کہ ایک کمیونسٹ بندہ وہ کیپٹلزم کی صفات کو بیان کر رہا ہو ایسے وقت میں جب کہ اس کو ایک چانس ملنا ہو جس میں کے لیے وہ یہی وہ کر رہا ہے کہ جی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. جلد سے نہیں, یہ لاسٹ کامنٹ دیکھیں یہ چاہتے ہیں ہمیشہ اس طرح کی باتیں. وہ پھر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہیں. وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے. مشرف صاحب نے کیا کیا تھا ہماری آئین توڑا تھا, ٹیک اوور کیا تھا, اس بات نہیں کو کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کندھوں پہ بیٹھ کے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا ان کے لیڈر ہمیشہ تک. لیکن یہ وہی اسی کو صرف مانتے ہیں جس میں کہ ان کے منشا کے فیصلے ہوں. الیکشن وہ اچھا ہے جو اس میں یہ جیتے, عدالتیں وہ ٹھیک ہیں جس میں کہ یہ جیتے, میڈیا وہ اچھا ہے جو کہ انہی کو دکھائے انہی کی تعریفیں کریں. کل انہوں نے نہیں کیا میڈیا کو دھمکیاں نہیں دی ہیں انہوں نے. تو یہ وہ لوگ ہیں مریم نواز نے دی ہیں کیا کہ جو کچھ چینلز ہیں ان کو جو ہے تو وہ دکھا رہے ہیں یا ہمارے جلسے کو کم دکھا رہے ہیں برا کر رہے ہیں. آپ نے نہیں سنا, آپ مجھ سے باخبر ہے, اب کیوں وہ وسیم بادامی کی طرح معصوم بن رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہوں ان کی مرضی کے مطابق ہوں. بھائی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اچھا چلیں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کیا ہے کیا نہیں. اس پر بھی آج کل کتوں کا بڑا ذکر ہے. جی عمران خان صاحب کی وہ تصویر آ گئی, اس کے کتوں کا بڑا ذکر ہے. بلاول صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کیا, مریم بی بی نے آج کامنٹ کیا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اور لانگ مارچ میں کیا ہوگا اس پر بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کل پالیٹکس میں عمران خان صاحب کے کتوں کا بھی بڑا ذکر ہے اور روز تقریباً کوئی اس طرح کا بیان ضرور آتا ہے سامنے جس میں ان کتوں کا خصوصی ذکر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک تصویر ٹویٹ کی تھی جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. تصویر میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر ہم اس کو ٹی وی اسکرین پر دکھا سکیں, اس تصویر میں عمران خان صاحب نے کتوں کے ساتھ کھیل رہے. انہوں نے کہا میں بہت ریلیکس ہوں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس پر یہ عمران خان صاحب کی تصویر آپ کی ٹی وی اسکرینز پر ہے. یہ اس دن تھی جس دن جلسہ تھا پی ڈی ایم کا اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ تصویر شیئر کی گئی. جب بلاول صاحب سے اس تصویر کے بارے میں سوال پوچھا گیا, بڑا
ایسا جواب دیا انہوں نے جس کے بارے میں پیپلز پارٹی ویسے تو بڑا کلیم کرتی ہے کہ بڑی رکھ رکھاؤ والی، بڑی زبان کا ٹھیک استعمال کرنے والی، لیکن بار بار بلاول صاحب اپنی پارٹی کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں. یہ دفعہ پھر کر دیا. کبھی میں اگر کسی قائرہ صاحب کو یا کسی کو لوں گا کہیں گے جی وہ غلطی ہو گئی. ہمیشہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن چلے ہو گئی، کوئی گل نہیں. بلاول صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. آپ جلسے کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں پرائم منسٹر اپنی تصویر شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں آپ کی ان باتوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. دیکھو سر، میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی کہا تھا آپ کو وزیر اعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی انہوں نے کہا کہ ان کے وزیروں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آج مریم بی بی سے جب سوال کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجیے. پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے، تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کتے بڑے پاپولر ہو گئے. دیکھ لیں، مطلب ہے کہ ان کے جلسے میں ان کی ان تصویروں کی جو کو زیادہ لوگوں نے دیکھا بنسبت ان کے جلسے کو. بات یہ ہے کہ جو مریم بات کر رہی ہیں کہ ان کو اداروں سے کھیلنا چاہیے، مجھے بڑی ہنسی آئی ہے اس پہ مصدق ملک صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اداروں کے ساتھ جو کھلواڑ انہوں نے کیا ہے اپنے حکومتوں میں، جس میں کہ اس کو بالکل غیر فعال کر دیا، ڈس فنکشنل کر دیا. اداروں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی تقاریر میں ان کے والد صاحب نے اور جو بھی القابات سے نوازا، وہ ان کا کہنا تھا کہ جو پالیٹکس میں ڈریگ کر کے لائیں آپ ان کو. نہیں، ہم تو ان کو پالیٹکس میں نہیں ڈریگ کر کے لائے. یہ تو ہر اس کی مرضی ہے کہ وہ کس چیز کو وہ کرے. پرائم منسٹر ہیں، سب سے پاکستان کے کیا انٹرنیشنلی پاپولر شخصیت ہے، تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے گائے بگائے وہ جب جاتے ہیں کہیں باہر ٹریکنگ پہ بھی جاتے ہیں، وہ اپنے وہ کبھی کبھار وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو اس میں ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. مصدق صاحب بیٹھے. ہاں جی بتائیے کہ کیوں آپ کو وہ ہے اتنا. دیکھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ضرور اپنے اچھی بات ہے، اپنے کتوں کا خیال کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن میرے خیال میں عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بیساکھیاں آپ کی عوام ہیں. اگر آپ کی بیساکھیاں عوام ہوتی تو ترقی کی شرح 6% سے گر کے منفی ہو جاتی بھائی، اور لوگ بے روزگار ہو جاتے. اگر آپ کی بیساکھیاں عوام ہوتی تو آپ بجلی کی جو آپ نے قیمت بڑھائی ہے اور گیس کی جو قیمت بڑھائی ہے، اس بے دردی سے IMF کے کہنے پہ آپ بڑھاتے. اگر آپ کی واقعی بیساکھیاں عوام ہوتی تو کیا آپ وقت سے LNG نہ خریدتے؟ آج لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں. اگر آپ کی بیساکھیاں واقعی عوام ہوتے تو وہ جو میں نے دیا، میں نے سوال کا جواب دینا. جی آپ تو پتہ نہیں ہمیں پشاور جانے کے لیے کراچی سے ہو کے اور وزیر صاحب آپ کو اگر میرا جواب نہیں، کوئی بات نہیں وزیر صاحب، اگر آپ مجھے منع کریں گے تو میں رک جاؤں گا یہ تمام جواب جو عوام کی بیساکھیوں والے دینے سے. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بے شک روز دکھائیں. میں نے تو کہا ہے کہ عوام کا خیال کریں. آپ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، اس ووٹ کے اگر آپ بیساکھی سمجھتے ہیں، اگر ووٹ کا احترام کرتے ہیں، اگر ووٹ کا بوجھ ہے تو لوگوں کی زندگیاں مت اجاڑیں. جب میں ابھی پچھلے دنوں یہ بستیوں میں گیا، یہاں پہ آپ جس عورت سے بات کریں وہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں تو آپ جو 25,000 روپے، میری بات سن لیجئے، آپ مجھے پتا آپ کی خواہش ہے میری بات کاٹنے کی کیونکہ آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، مگر سن لیں جی بڑا کر کے. 25,000 30,000 روپے کمانے والے جو گھر ہیں، جی میں کر رہا ہوں شبلی فراز صاحب، میں آپ سے اجازت لے کے کر رہا ہوں. 25-30,000 روپے کمانے والے جو لوگ ہیں، آپ ان خواتین سے بات کریں وہ آنسوؤں سے روتی ہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نظریں نہیں ملاتے کہ یہ پھر 4,000 روپے مانگنے آ گیا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا یا بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. یہ دکھ درد ہیں، یہ آپ کو اٹھانے ہیں. یہ مقدمہ اسی وجہ سے لوگ لے کے باہر آ رہے ہیں. اور ملک صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ کی حکومت آئے گی آپ اس کو واپس پرانی قیمتوں پر لے کر جائیں گے. جی دیکھیے 6% تک تو ترقی کی شرح ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں سن لیں عباسی صاحب جی، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح 1% تھی جو پہلے سال کے بعد 100% ہو گئی گاؤں میں، اور اب اس وقت 20% ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیوں نہیں میرے سوال کا یہ جواب تھوڑی ہے، پوری کوشش کریں گے. مجھے یقین ہے بس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ کی حکومت آئے گی سر یہ بھی کمٹمنٹ دینا کہ جب ہم آئیں گے ہم اس کو واپس پرانی قیمتوں پر لے کے جائیں.
جی انشاءاللہ کیوں نہیں لے کر جائیں گے جی. اور اگر نہیں جائیں گے تو آپ ریزائن کر دیں. پہلے بھی تو نہیں, ہم پوری کوشش کریں گے جی. اور سر کوشش کچھ نہیں ہوتا نا سر, یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے ووٹ بڑھا رہا ہوں, میں آپ کے ووٹ بڑھا رہا ہوں ملک صاحب. اچھا میں برا نہیں منا رہا, میں آپ کے ووٹ بڑھا رہا ہوں. لوگ یہ اس بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے کہ آپ کیا کریں گے آگے جا کے. کاشف صاحب ہم کر کے دکھا چکے ہیں. آپ کیسی بات دیکھیں میری بات سنیں سر, باتیں تو ساروں آپ بجلی کے رہے تھے سر بجلی لگانا, بجلی کی قیمتوں میں فرق ہوتا نا سر. آپ نے بجلی کی قیمت بڑھائی تھی 2 بلین کیوبک فٹ. ملک صاحب میری بات سن لیں, میری بات کا جواب بھی دے دیں سر. جی کریے. میں مجھے یقین ہے کہ آئی ایم شور میں وہ سائڈ پہ وہ جو نہیں شو پیس بیٹھا ہوتا اس طرح کی بیٹھا ہوں اس پروگرام میں, لیکن اگر اجازت ہے میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ کے دور میں کتنی قیمت بڑی تھی بجلی کی سر؟ ہمارے دور کے اندر جو بجلی کی قیمت بڑی ہے وہ بالکل سطحی تھی, تقریباً میرے خیال میں کوئی 2 یا 3 سینٹ بڑی تھی. ابھی بجلی کی قیمت دگنی ہو چکی ہے بھائی. تمام بجلی لگانے کے باوجود جو قیمت نہیں بڑھی وہ بغیر بجلی لگائے انہوں نے کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1.1 بلین کا تھا جو یہ کہتے تھے ختم ہو جائے گا, اب 2.4 بلین ڈالر کا ہو چکا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کہتے تھے کہ ہم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ٹھیک کریں گے. 1.3 ارب کا یعنی 1300 ارب کا جو قرضہ تھا سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ وہ 2400 ارب کا ہو چکا ہے. آپ لوگ کدھر کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر اجازت ہو تو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بھی تباہ ہوگی. میری بات تو ختم ہو لے بھائی. بجلی کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا, گیس کی آپ LNG نہیں خرید سکے. آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے LNG جب ان کو ستمبر میں پتا چل گیا تھا کہ قلت ہوگی گیس. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں مصدق ملک صاحب, یہ شاہد عباسی کے اوپر مقدمہ کر رہے تھے 11 نہیں, وہ کاشف عباسی صاحب کو کہنا مجھے روک دیں گے, میں رک جاؤں گا. ان کو کمپلیٹ کر لیں گے, اس کے بعد آپ جواب دیجیے. دیکھیں 11 کچھ فیصد کی سلوپ کے اوپر انہوں نے بولا شاہد عباسی کرپٹ ہے, اس کو جیل میں ڈالیں, اور ڈال دیا. آج ان کو 40% 38% کی سلوپ کے آئے ہیں, ان کو جو کانٹریکٹس آئے ہیں. تو اب چور کون ہے بتائیے نا ذرا. عوام کی بیساکھی اب کہاں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماسٹر ہیں جھوٹ کے, فریب کے, اور یار یہ ایک ایسے ان کی طریقہ کار رہا ہے جس نے کہ ہمیشہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے. وہ ان کی لیڈرشپ سے شروع ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے ان کی جو لیڈر ہیں جو اثاثے کہتی ہیں کہ لندن تو کیا میرے پاکستان میں نہیں ہے, والد صاحب کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جواب میں دیتا ہوں. نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے تو جھوٹ پہ ان کی جو ساری سیاست ہے اس کی فاؤنڈیشن جھوٹ پہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بجلی کی پرائسز. مجھے یہ بتائیں کہ جب بجلی کے یہ کارخانے لگا رہے تھے, یعنی جب لگا رہے تھے اس میں ان کو بڑی جلدی تھی کیونکہ 2 سال میں بن جاتے ہیں جو مہنگی بجلی کے انہوں نے کانٹریکٹس کیے. اور پھر دوسری بات, ان کو پتا ہے کہ جو بجلی کے بارے میں تھوڑا بہت اگر کوئی جانتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ آپ کا خادم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے بجلی کی قیمت کم بڑھائی, نوٹیفائی نہیں کیا, کیونکہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. جب بھی آپ قیمتیں بڑھائیں گے اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. وہ سارا کیا کیا انہوں نے انڈر دا کارپیٹ رکھا, جو کہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں نہ صرف جمع ہوتا رہا بلکہ انہوں نے جو اکاؤنٹنگ جو اسحاق ڈار ان کے وہ تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ 470 ارب روپے انہوں نے ایک چیک سے لکھ کے اور اپنے من پسند لوگوں کو دے دی, اور اس کو سمجھ لیا کہ جی یہ پے ہو گئے. اس کو انہوں نے ایک ایسی اکاؤنٹنگ کی, انہوں نے ایک سلسلہ بنایا جس سے کہ جو ایکچوئل قیمت تھی, کاسٹ تھی, وہ یہ انہوں نے ٹرانسفر کی نہیں. اب جب ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کو یہ بتایا کہ جی دیکھیں یہ سچویشن ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے. یہ جو مہنگے معاہدے انہوں نے کیے جس میں انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا, نہ انہوں نے ٹرانسمیشن پہ کام کیا, نہ انہوں نے ریکوریز پہ کام کیا. یہ بیٹھے رہے اپنے چیزوں کو اسی قیمت پہ رکھ کے بجلی کی, اور نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے عوام کو دینی پڑی. انہوں نے الیکشن میں کیا کیا, انہوں نے خزانوں کے دہن کھول دیے. آپ اگر دیکھیں میکسیمم سرکولر ڈیٹ کب پہ بڑھا ہے, وہ تھا جب الیکشن ایئر تھا, جس میں کہ انہوں نے ہر جو پیمنٹ کرتا تھا نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا کہ سب کو دے دو. مقصد یہ تھا کہ ان کو مقصد الیکشن ہے, جبکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم حکومت کو نہیں بچانا چاہتے ہیں, ملک کو بچانا چاہتے ہیں. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بچانے کے لیے بجلی مہنگی ہوگی اور نہ ہی بچانا ہوگا تو بجلی سستی رکھنی چاہیے. نہیں دیکھیں یہ ایک ایسپیکٹ ہے نا, بجلی پہ کئی چیزیں, انڈسٹری چلتی ہے, بجلی پہ کا دار و مدار, ہر چیز جو زندگی ہے وہ ہوا کے بعد بجلی بن گئی ہے. LNG کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں LNG کا میں ان کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے میں جواب دوں گا کہ جو
شاہد خاقان عباسی ہیں جو کہ ان کے گرو ہیں، جنہوں نے کہ وہ 15 سال کا معاہدہ کر کے ملک کو گروی رکھ دیا، ملک کی جو انرجی نیڈز کو گروی رکھ دیا مہنگی ڈیل کر کے، وہ ندیم بابر کے ساتھ بیٹھے. اس وقت انہوں نے اس وقت کے حساب سے بیسٹ ڈیل کی، تو ہم نے اپنے صاحب کے وقت سے بھی ڈیل کی. میں پیٹرول کی ابھی دیکھ رہا تھا، جو پیٹرول کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ڈیل کر لینی چاہیے تھی جب پیٹرول اتنا سستا تھا، آپ نے نہیں کی. تو اس وقت کے حالات کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا. کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسپاٹ پرائس ہوتی ہے جو کہ آپ کو 30 سے 60 دن کے اندر آپ کو اس کو اٹھانا ہوتا ہے. جب آپ اسپاٹ کا سودا کرتے ہیں آپ کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو برینڈ کا جو کرو ہے اس کی مطابق ہوتی ہے پرائسنگ. اب جب جس وقت کہ یہ ہو رہے تھے، اس کا زیادہ بہتر جواب ندیم بابر دے سکتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ان کا جواب بھی، ان کے جواب میں بھی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو آئل رپورٹ ہے اس میں اگر ان کا ہوتا تو سب کچھ ان کے زمانے میں بھی ہوا تھا. یہ چیز کبھی رپورٹ آئی، ہم نے رپورٹ کی. اگر ہمیں یہ ڈر ہوتا یا ہم کوئی چیز چھپانا چاہتے، ہم کیوں کمیشن کرتے ایک رپورٹ کو، ہم وہ کیوں پریزنٹ کرتے؟ آپ کو 2-3 دن میں اس کی فائنڈنگز مل جائیں گی. اور وہ لوگ جو کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی غلط بات ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا. یہ کام انہوں نے کیا ہے. ان کے دور میں کبھی کوئی ایسی کمیشن بنی ہے؟ کوئی بنی ہے جس میں انہوں نے کسی بھی لاکھوں دفعہ، مجھے یاد ہے آٹا کرائسس ہوا. پیٹرولیم رپورٹ تو خیر جگہ جگہ خرابی ہوئی نہیں. تو اگر ہوئی ہیں تو دیکھیں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ جس میں کہ کوئی ایکٹس آف کمیشن اور اومیشن ہو، جس میں کہ ہماری کوئی غلطی ہو. تو ہماری غلطی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہوں گے، جانوروں کا ڈاکٹر ابھی بھی ڈی جی آئل لگا ہوا سر، وہ جو انہوں نے لگایا تھا وہ آپ نے بھی لگا رہن دیا تھا. نہیں مجھے تو نہیں پتا اس کا، لیکن میں یہ پتا انہوں نے لگایا تھا، یہ نہیں پتا کہ ہماری نہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اسی کے خلاف کل بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن انہوں نے بنایا، جب اس کے پھر رزلٹ پسند نہیں ہے. نیب کا چیئرمین انہوں نے بنایا، پھر اس کو پسند نہیں کیا. ملک صاحب یہ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے یہ آپ نے لگایا تھا سر؟ کس چیز کا جی؟ جو ڈی جی آئل جو ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم جی. کسی کو پتا آئل کا نہیں پتا. میرے خیال میں ڈی جی یہ پتا کسی کو نہیں ہوتا. جانوروں کے ڈاکٹر آئل کے ڈی جی لگے ہوتے ہیں، پتا کسی کو نہیں ہوتا. یہ بڑی انٹیلیجنٹ بات ہے. میں آپ کو میں آپ کو پتا کر کے بتا دوں گا. مجھے حقیقت میں نہیں پتا. لیکن جو 2 آپ اس وقت انرجی میں تھے نہیں ویسے رکھنا چاہتا ہوں. ملک صاحب جی میں تھا بالکل. تو آپ کی کبھی ڈی جی آئل سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کاشف عباسی صاحب کہ پہلے سال کے اندر میرا تعلق بجلی سے تھا. اس کے بعد پھر میں میڈیا کے اندر آ گیا تھا. اینڈ آئی واز ایڈوائزنگ ایز دا پرائم منسٹر اسپوکس پرسن دا میڈیا افیئرز. لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس سوال میں. آپ کے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، میرے بتانے میں کوئی حرج نہیں. مجھے صرف ان کو میں جانتا نہیں ہوں تو مجھے ان کے متعلق انفارمیشن لینی ہوگی. لیکن جو اہم چیز میں آپ کے سامنے جب تک آپ انفارمیشن لیتے ہیں میں بریک لے لیتا ہوں. میں آتا ہوں بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس. سیگمنٹ ہے ملک صاحب، لانگ مارچ کے ساتھ دھرنا بھی ہوگا یا صرف لانگ مارچ ہی ہے؟ جی پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں، میں نے تحقیق مکمل کر لی ہے. ڈی جی آئل ہمارے زمانے میں تھے جی عبد الجبار میمن صاحب. ٹھیک ہے. عبد الجبار میمن صاحب آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹ تھے جن کو ریموو کیا گیا 15 فروری 2019 کو، اور ان کی جگہ نئے ڈی جی آئل لائے جن کی ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی تھی. تو پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے کے یہ چارج دیا ڈی جی آئل کا. یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر تھے ان کو اختیار دے کر اور ایکسٹینڈ بھی کیا گیا 2 سال کی ایکسٹینشن. ویسے ڈی ایم جی آفیسر بھی ہیں جی. تو یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے. عبد الجبار میمن صاحب تھے جو آپ نے سوال پوچھا تھا. جی اب بتائیے ذرا حکومت سے. دوسرا سوال ایک سیکنڈ. یہ آپ کی رپورٹ کہتی ہے نان پروفیشنل ان کوالیفائڈ آفیسرز کو کی پوسٹ پہ لگایا گیا، اور اس میں یہ شفیع الرحمان افریدی صاحب ویٹنری ڈاکٹر بائی کوالیفیکیشن، کیونکہ اس کی کوالیفیکیشن بھی بڑی اہم ہے کہ کوالیفیکیشن کیا ہوگی کسی آدمی کی، اور اس کے لیے پورا کرائٹیریا دیا ہوا کہ اس کو آئل اور فیلڈ کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس ہو تو اس کے بارے میں جب حکومت ایک کمیشن فارم کرتی ہے کہ وہ تحقیقات کرے کہ وہ کون لوگ تھے، کیوں ہوا، ایک فیلیور کیوں ہوا، اس کی رپورٹ ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے. That's not the answer. No, hold on. What do you mean? How can you place an unqualified person? No. Listen. یہ آپ ادھر رپورٹ کو ہی پڑھ رہے ہیں نا. جی. رپورٹ کو ہی پڑھ رہے ہیں نا، ورنہ تو آپ کو نہ پتا چلتا. لگایا ہے. مجھے بھی نہ پتا چلتا.
انہوں نے نہیں آپ نے لگایا, اس کا جواب تو آپ نے دینا کہ آپ نے انکوالیفائڈ آدمی کو لگایا کس لیے؟ نہیں دیکھیں, یہ اگر انکوالیفائڈ بندہ لگا ہے تو وہ اس کا جواب اس میں جو ریسپانسبلٹی فکس ہوگی, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن, ہینس دا رپورٹ. اگر ہم نے نہیں کیا ہوتا, ہم یہ رپورٹ کیوں کرتے, ہم کیوں اس کو شائع کرتے, ہم کیوں لائن میں اس کو لائم لائٹ میں لاتے؟ اگر ان کا لگایا ہوا آدمی ہوتا تو آئی کین انڈرسٹینڈ یو آر سیئنگ کہ دیکھیں پرابلمز تھیں, ہم نے آپ کی چینی کی رپورٹ پہ آپ کی واہ کی, دیکھیں بہت سے پرابلمز تھے جس کا پتہ نہیں تھا, پتہ لگ گیا. یہ تو اپوائنٹمنٹس آپ نے کی ہوئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہی جو نتیجہ ہوا ہے, اگر یہ صرف ڈی جی آئل کی بات ہے, یہ تو آپ نے بغیر کسی اگر آئسولیشن میں اگر آپ ایک کسی چیز کو رپورٹ کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا, رپورٹ کہہ رہی ہے, اس کا ایک حصہ کہہ رہے ہیں نا آپ. پوری رپورٹ کو اگر جب پڑھیں گے, اگر آپ پڑھیں گے, وہ آپ کے خلاف بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا خرابیاں او ایم سیز کیسے. میری بات سنیں کہ یہ او ایم سیز جو ہیں, جو کہ 66 ہیں, اس کے ہم نے دیے ہیں ان کے لائسنسز. سر کس کا کام ہے نہیں مینج کرنا, کس کا کام ہے؟ منسٹری کا کام ہے نا. نہیں پہلی بات اوگرا کس لیے ہے, پہلی بات تو یہ ہے, نہیں سنیں تو صحیح, وزیر اعظم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اتنا زیادہ آئل کمپنی, جبکہ انڈیا آپ سے 4 گنا ملک زیادہ ہے, اور اس کی آئل کمپنی آپ سے اتنی کم ہے, 7 کمپنیاں ٹوٹل. ایگزیکٹلی. سو یہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنی سیاسی رشوت کے طور پہ کن اپنے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے دی, بانٹی, ریڈیو کی طرح بانٹی. سو آپ جب, اور اس میں یہ بھی ہے, اس میں یہ بھی بات ہے, نہیں بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو رپورٹ میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے خلاف ظاہر ہے کہ ہم یہ جب تک پتہ نہیں چلے گا ایک پراپر طریقے سے, تو ہم اس کے خلاف ایکشن کیسے نہیں لیں گے؟ تو پھر آپ ایکشن لیں گے. رپورٹ میں سب چیزیں واضح کی ہیں. یہ ان کی حکومت مجھے ایک رپورٹ بتا دیں کہ کمپنیوں نے ویسلز کو سی میں کھڑا کیا کہ پرائسز بڑھیں گی تو ہم لا کے یہاں بیچیں گے, پیٹرول کی شارٹیج ہوئی. یہ کمپنیز کا بالکل نہیں, اس کمپنیز کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کمپنیز کون سی تھیں, کون سی کمپنیز میں. نہیں, اس میں رپورٹ میں ہے نا, اس رپورٹ میں سب ہے. کیا کیا آپ نے بھائی رپورٹ کے لیے, اس ویک کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے 4 لوگوں پہ مشتمل, وہ ریکمنڈیشنز دے گی ہمیں. ملک صاحب دھرنا دے رہے ہیں کوئکلی سر, آخری سیگمنٹ, ٹائم بہت کم. سر ہمارے پاس ساری آپشنز ہیں, جس میں دھرنا بھی ہے, لانگ مارچ بھی ہے, ریزگنیشن بھی ہے, یہ تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں. اور ٹائم لائنز کو فرق نہیں پڑا سینیٹ الیکشن سے؟ نہیں سر, اگر یہ ہم پہلے ریزائن کر دیں گے سر, یہ جو تاریخ رکھے ہم 3 ہفتے پہلے ریزائن کر دیں گے سر, اور دھمال ڈالیں گے سڑکوں پہ. کیا مسئلہ ہے؟ یہ نکال کے رکھ لیجیے گا کہ جو ڈیٹ یہ دیں گے سینیٹ الیکشن کی, تھوڑی کر رہے ہیں کام, 3 ہفتے پہلے یہ ریزائن کر دیں گے. لیکن سر ریزائن دے کے آپ نے کہا, بلاول صاحب کہتے ہیں دمادم مست کلندر ہوگی. دمادم مست کلندر کیا چیز ہے؟ دمادم مست کلندر بھی کریں گے, مگر آئین کی حد میں کریں گے. کرینے لگا کے توڑیں گے نہیں, پارلیمان کی دیوار قبضہ نہیں کریں گے, پی ٹی وی پہ وکٹری کے نشان نہیں بنائیں گے, ایس ایس پی کو. چلیں, مجھے پروگرام کلوز کرنا, بہت شکریہ دونوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.